یہ نہیں کہا کہ امت کے خلاف قیام کرنا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ یزید کی اصلاح کرنی ہے۔ یزید اصلاح کے قابل نہیں ہے، یزید کے خلاف قیام کرنا ہے، امت کی اصلاح کرنی ہے، امت کو شعور دلانا ہے، امت کو بتانا ہے کہ جس کا اعلان رسول نے کیا تھا اسی کو آپ بھلا بیٹھے ہو۔ تمام ائمہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، تمام ائمہ کی زندگی کا اصل مرکزی ہدف نظام الہی تھا، نظام الہی تھا۔ اگر مولا علی نے اپنی زندگی گزاری تو نظام الہی کی خاطر، امام حسن نے اپنی زندگی گزاری تبلیغات کی تو نظام الہی کی خاطر، اگر مولا حسین نے قیام کیا تو بھی نظام الہی کی خاطر۔ اور کوئی یہ اعتراض کرے کہ حکومت نظام الہی تو برپا ہونا نہیں تھا، چونکہ امام علم امامت سے جانتے ہیں، جب علم امامت سے جانتے ہیں کہ میں قیام کر رہا ہوں، اپنے اصحاب کو لے کے جا رہا ہوں، ہم شہید ہو جائیں گے اور نظام الہی برپا نہیں ہوگا، پھر امام نے قیام کیوں کیا؟ یقیناً امام جانتے تھے، علم امامت سے امام کو پتا تھا، اور امام نے کہا بھی کہ میں جا رہا ہوں، شہید ہو جاؤں گا، لیکن اپنے قیام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ علم امامت سے جان لینا اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہونا دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ہدف سے پیچھے ہٹ جائے۔ رسول پاک کو پتا تھا کہ جب رسول پاک جنگ احد میں جا رہے تھے، رسول پاک کو پتا تھا اس وادی میں درہ میں نے جو 50 بندے مقرر کیے یہ ہٹ جائیں گے، یہ جنگ ہم ہار جائیں گے، اس میں میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہو جائیں گے۔ یہ علم ہو جانا یہ اپنے ہدف سے دستبردار نہیں ہونے دیتا۔ انسان کو علم ہو جائے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، مجھے اپنا ہدف نہیں ملے گا، مجھے اپنا حق نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی انسان سے وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ امام علی جانتے تھے 19 رمضان کو مجھے ضربت لگنی ہے اور 21 رمضان کو میری شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود یکم رمضان کو امام نے، رمضان سے پہلے امام نے فوجوں کو جمع کیا، اپنی فوج کو جمع کیا، ان کو مشقیں کروائی، ان کو تیار کیا جنگ کے لیے کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ امام کو پتا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ انداز بتاتے ہیں کہ امام اس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ گویا کہ ایک عام انسان ہو، ایک عام انسان کے لیے امام رول ماڈل ہے۔ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ امام نے حرکت نہیں کی تھی، امام نے قیام نہیں کیا تھا، اگر کل کو کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ ہم شہید ہو جائیں گے لہٰذا ہم نہیں جاتے، امام نے خط کھینچ دیا، اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، پھر بھی آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوتے۔ یہ خطرہ رسول پاک کو تھا کہ یہ امت اس ولایت نظام امامت کو برباد نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ امت نے اس ولایت کو چھوڑ دیا جس کا اعلان رسول پاک کر کے گئے تھے۔ اب ہوا یہ امت رسول نے کیا کیا، اس دین محمد کے اندر تحریف شروع کر دی۔ پہلا کام یہ کیا کہ جس کا رسول پاک کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین علی ہوگا، امت نے اس کو نہیں مانا، اس پہ اتفاق نہیں کیا۔ جب اتفاق نہیں کیا اس کے بعد یہ کیا، چونکہ یہ نظام اللہ کا ہے،
حاکم بھی اللہ کا ہوگا، قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ توجہ رکھنا، میں جملے کو جملے سے ملا رہا ہوں۔ حاکم بھی اللہ کا ہوگا، شریعت بھی اللہ کی ہوگی، دین اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے اسی کو عطا کرے گا۔ اب مسلمانوں نے رسول کے فوراً بعد پہلی تحریف یہ کی کہ حاکم کو بدل دیا۔ جو صفات رسول پاک بتا کے گئے تھے، ان کے نزدیک حاکم چاہے ظالم ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے جاہل ہو، جو بھی ہو، بس جس پہ اکتفا کر لیا، جس پہ امت جمع ہو گئی، جس پہ لوگ متحد ہو گئے، وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ اس لیے تو یزید کی جب امام نے کہا تھا کہ یزید کے خلاف قیام کرو، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اب ہم یزید کی مخالفت نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ سبق تھا کہ حاکم جو بھی ہو، وقت کے حاکم کی مخالفت یہ گناہ ہے۔ جو بھی وقت کے حاکم کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اب حاکم جو بھی ہو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس امت نے دین محمد کے اندر تحریف شروع کر دی۔ اب امام نے فرمایا، لوگوں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل پہ عمل ہو رہا ہے، قیام کرو۔ اب یہی امت کہتی ہے، اے مولا دین پہ تو عمل ہو رہا ہے، نماز تو ادا ہو رہی ہے، پھر کس قیام کی بات کرتے ہیں؟ امام نے کہا نظام امامت کی بات کر رہا ہوں، نظام امامت لاگو کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں 1400 سال بعد ہم آزاداری برپا کر رہے ہیں۔ امام نے قیام کر دیا، امام شہید ہو گئے، آج شیعہ یہاں پہ عزائے امام حسین برپا کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم اگر سمجھ لیں کہ جو آج ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، نہ، جس طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ہتا ہتا کہنے سے انکار کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا۔ اس وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی قوم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، نظام امامت کی پرواہ نہیں کی، امامت کو نہیں مانا، تو پھر امام حسین شہید ہو گئے، اللہ نے امام کو اٹھا لیا، ان کے درمیان شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ آج ہمارے مولا امام زمانہ پردہ غیبت میں ہیں، 40 سال حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں گئے تھے، اس لیے کہ ان کا گناہ کم تھا، چھوٹا تھا، انہوں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج امام زمانہ 1400 سال سے پردہ غیبت میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گناہ سب سے بڑا ہے۔ آج ہم تو عزاداری برپا کر رہے ہیں، تو پھر سمجھو جس طرح سے حاجی حج کر رہے تھے، امام نے کہا کہ یہ حج کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج اگر ہم عزاداری اس طرح کی کریں جس عزاداری سے ایک حسینی پیدا نہ ہو، جس عزاداری سے ایک خمینی پیدا نہ ہو، جس عزاداری سے ایک جون پیدا نہ ہو، جس عزاداری سے ایک حبیب ابن مظاہر پیدا نہ ہو، تو پھر وہ اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزاداری کا مقصد خالی رو لینا نہیں ہے، عزاداری کا مقصد اپنے مفادات، عزاداری کو اپنے مفادات میں استعمال کرنا نہیں ہے۔ آج ہم عزاداری کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے مفادات میں۔ ہم نے ائمہ کو صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، ہم نے ائمہ کو، اہل سنت ائمہ سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آپ کی نسبت رسول پاک سے ہے،
مولا علی کی نسبت کن سے ہے؟ رسول پاک سے ہے۔ امام حسن و حسین رسول پاک کے نواسے ہیں، وہ اس طرح محبت کرتا ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ ہم جو شیعہ قوم ہے وہ تھوڑا آگے بڑھے اس لیے محبت کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہے، پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ ہم شیعہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اتباع کا حکم دیا کہ ان کی اتباع کرو، لیکن اس کے بعد ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ مظہر العجائب ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اگر اللہ مولا علی مشکل کشا ضرور ہیں، حاجت روا ضرور ہے، لیکن اگر اللہ کی منشا یہ ہو، اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ اگر ایک بندہ امام علی سے مانگے، اللہ کے صدقے، امام علی کے صدقے اللہ سے مانگے اور وہ چیز عطا نہ ہو تو کیا ہم مولا علی کو چھوڑ دیں گے؟ ہمارا حال دیکھیں، کاظمین و سامرا کے درمیان ایک امام زادہ ہے، امام کی اولاد سے ہے، سید محمد جن کا نام ہے۔ کاظمین میں بھی 2 امام معصوم ہیں اور سامرا میں بھی 2 امام معصوم ہیں، اور ان کے درمیان ایک امام زادہ ہے، معصوم نہیں ہے۔ اب وہاں پہ جا کے دیکھیں، عربو عجمو آج ہر ایک کے درمیان اندر یہ ایک مشہور بات ہے، اس امام زادے کی مزار پہ جو بھی حاجت مانگو گے حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے کہ اتنا امام معصوم کے مزار پہ بھی رش نہیں ہے، نہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ ہے، نہ امام محمد تقی کی مزار پہ ہے، اور سامرا کے اندر نہ امام علی نقی کے مزار پہ ہے، نہ امام حسن عسکری کے مزار پہ ہے۔ اتنا ان اماموں کے مزار پہ رش نہیں ہے جتنا اس امام زادے کے مزار پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجت روا کو اپنی حاجت سے مطلب ہے۔ حاجت روا کو یہ نہیں ہے کہ میرے مولا کیا مجھ سے چاہتے ہیں۔ حاجت روا جب امام کو مانتا ہے حاجت روائی کی خاطر، جب تک اس کی حاجت پوری ہوتی ہے تب تک وہ امام کو مانے گا، جب اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی وہ امام کو تنہا چھوڑ دے گا۔ اس لیے مولا علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا، مولا علی کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ جب امام علی کو چوتھا حاکم مانا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اس کے بعد جو لوگ جمع ہوئے تھے، جب امام نے عدل کی حکومت قائم کی سب لوگ امام کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ امام نے عدل کیا، امام نے کسی کے خواہشات، کسی کی حاجتیں، کسی نے چاہا کہ مولا ہم تو شروع اسلام سے اسلام کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ مال دیا جائے، امام نے کہا نہیں، میں عادل امام ہوں، عدل کروں گا۔ تو یہ حاجت روا امام کو چھوڑ دے گا۔ ادھر لوگوں نے ظلم یہ کیا، مسلمانوں نے امام کو چھوڑ دیا، امام کی ولایت کو چھوڑ دیا۔ آج ہم شیعان حیدر کرار ظلم یہ کر رہے ہیں، عزاداری تو برپا کر رہے ہیں لیکن مقصد عذاب برپا نہیں کر رہے۔ عزادارو، آج ہی ہمارے منبر سے یہ سبق بیان ہونا چاہیے کہ آج کا حسینی کون ہوگا۔ یہ عزاداری کب عزاداری حسین ہوگی؟ جب اس عزاداری سے جون پیدا ہوگا، جس کا ارادہ اتنا محکم و بلند تھا کہ جس کو یزید کی فوج، یزید کا لشکر، یزید کی تلواریں، یزید کے نیزے پیچھے نہیں ہٹا سکے، جس کا ارادہ اتنا محکم و بلند تھا کہ جس کو شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو کہہ دیا کہ آپ سب جا سکتے ہو، آپ کی جنت کا ضامن میں ہوں۔
इतना इरादा बुलंद था कि जन्नत की ना लालच पीछे हटा सकी, ना यजीद की फौज, ना यजीद की तलवारें पीछे हटा सकी। जब जॉन को ये पता चल गया कि मेरा इमाम बरहक है, अब उसने ना जन्नत की लालच की खातिर इमाम का साथ दिया, ना तलवारों के खौफ से इमाम को तनहा छोड़ा, बस लिए बल्कि इसलिए इमाम की अताअत की कि इमाम बरहक है। आज ये आजादारी हमें बर्बाद करनी है। या रसूल अल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आजादारी हमें बर्बाद करनी है। लिहाजा खौफ अपने इलाही रहबर को किस चीज का खतरा दुश्मन से नहीं था। इमाम हुसैन को यजीद से खतरा नहीं था। इमाम ने यजीद के खिलाफ क्यों खतरा नहीं था? क्योंकि सबको पता था ये फासिक व फाजिर है, सबको पता था कि ये जालिम है, ये शराब पीता है, लेकिन खतरा लाशऊरी और बेशऊरी का था। कौन की लाशऊरी का खतरा था? इसलिए इमाम जब कूफा के रास्ते में पहुंचे, एक मंजिल पे पहुंचे, इमाम को खबर हुई कि मुस्लिम को शहीद कर दिया। इमाम ने एक जुमला कहा, कद खाज़लना शिअतुना, हमारे शियों ने हमें तन्हा कर दिया। कोफियों ने बुला के इमाम को तन्हा कर दिया, खतूत भेज के फिर इमाम को तन्हा छोड़ दिया। इमाम को हाजत रवा नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हैं। कौन से मोमिन कामयाब हैं? अपनी हाजत रवाई करवाने वाले मोमिन कामयाब नहीं है। जो अपनी हाजत के लिए अपने वक्त को इमाम को माने वो कामयाब नहीं है, बल्कि कुरान कह रहा है अक्सर होमुल फासिकून, अक्सर होमुल मुनाफिकून, इनमें से अक्सर फासिक हैं, अक्सर मुनाफिक है। ईमान के दावे तो करते हैं लेकिन हकीकत में मुनाफिक है। इनका ईमान इन्हें फायदा नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि जब इनको बुलाया जाता है अपने हक के इमाम की अताअत नहीं करते। लिहाजा जब तक ये शिया कौम आज उसी इमामत की खातिर कयाम नहीं करेगी, ये हकीकी अज़ादार नहीं होंगे। जिसकी खातिर मौला हुसैन ने कयाम किया था, तमाम आइमा ने एक जुमला करके इंशाल्लाह ज़हमत तमाम करूंगा, आगे इंशाल्लाह बयान करूंगा। हर इमाम ने अपने दौर में निज़ाम इमामत के लिए कयाम किया, चाहे वो मैदान करबला का मैदान हो, चाहे वो इल्मी मैदान हो, चाहे वो एक तहरीक की सूरत में मैदान हो। हर इमाम ने निज़ाम इलाही के निफाज की खातिर कयाम किया। चाहे इमाम हसन हो, चाहे इमाम हुसैन हो, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, चाहे इमाम मोहम्मद बाकिर हो, चाहे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक हो, तमाम आइमा ने निज़ाम इलाही के निफाज की खातिर मुसलसल मैदान कयाम में रहे, कयाम करते रहे। हम तो ये समझते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्मी मदरसे बनाए, अपने शागिर्द बनाए, शागिर्दों को तालीम दी, बस कहा कि बस कुरान की तालीम हासिल करते रहो ना। उसी में भी इमाम तालीम देते रहे कि ये जो जालिम हुक्मरान है ये नाहक है, बातिल है और इनके खिलाफ कयाम जरूरी है और अल्लाह की हुकूमत इलाही कायम करना वाजिब है। इसी की खातिर हर इमाम को शहादत हुई और वक्त के जितने भी हुक्मरान थे उनको दुश्मनी वक्त के जाहिद मुत्तकी लोगों से नहीं थी। जो वक्त के आलिम बज़ाहिरन जाहिद मुत्तकी अपने ऊपर ज़ोद और तकवा का लेवल लगाते थे और वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, ये हुक्मरान उन उलमा से जाके वाज़ो नसीहत हासिल करते थे।
चाहे वो शिया कहलवाते थे, चाहे वो किसी और मजहब के थे, ये हुक्मरान उनसे जाके वाज़ो नसीहत हासिल करते कि हमारे लिए वाज़ो नसीहत करो, आप आलिम दीन हो। लेकिन जो आलिम इमाम वक्त के इमाम का पैरोकार था, उसने वक्त के हुक्मरान की मुखालफत की, ये उनकी मुखालफत करते, सिर्फ मुखालफत नहीं करते बल्कि उनको भी सजा दिया करते थे। तो लिहाजा आज 1400 साल से इमाम पर्दे ग़ैबत में है। क्यों? इसलिए कि आज शिया बेदार नहीं है। ये मजलिस आज़ा जब तक बेदारी पैदा नहीं करती, इसका कोई फायदा नहीं है। इमाम हमसे गायब रहेंगे, निज़ाम इमामत नहीं लागू होगा। इमाम जवाद, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के दरमियान बैठे हैं, सरोकता रोने लगे, गिरिया करने लगे। शाम का वक्त हुआ, इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए। लोगों ने पूछा, मौला गिरिये की सबब, गिरिये की वजह क्या है? मौला ने फरमाया, क्या देखते नहीं हो मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। फरमाया कि इसी महीने में के अंदर मेरे दादा हुसैन को शहीद किया गया। अन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। फरमाया इसी महीने के अंदर मेरे दादा हुसैन को शहीद किया गया। किस तरह से शहीद किया गया? फरमाया कि अरब ज़माने के अंदर एक रिवायत था कि वो एक भेड़ पाला करते थे, पूरा साल उसकी खिदमत किया करते थे, पूरा साल उसको पाला करते थे। साल के एक दिन में एक दिन मुकर्रर होता था, 7 से 8 लोग या ज्यादा अफराद जमा हो जाते, उस भेड़ को हिसार में ले लेते, इर्द गिर्द दायरा बना लेते और कोई उसको तीर मारता था, कोई पत्थर मारता था। जो जुल्म कर सकता था वो उस भेड़ पे जुल्म करता था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श। मेरे दादा हुसैन को इस तरह से शहीद किया गया जिस तरह से लोग उस भेड़ को ज़िबा करते हैं। जिसके हाथ में नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने मौला हुसैन को पत्थर मारा। अगर किसी के हाथ में कुछ नहीं था उसने गरम रेत उठा के मौला हुसैन के जिस्म अतर पे फेंकी। 70 कदम से बहन ज़ैनब देख रही थी, एक ज़रब लगती थी, वाह गुरबता, दूसरी ज़रब लगी, वाह हुसैना, तीसरी ज़रब लगी, वाह मुहम्मदा, चौथी ज़रब लगी, वाह ज़हरा, वाह उम्मा, पांचवी ज़रब लगी, ज़रबें लगती गई, सदा बुलंद होती गई, आखिरी ज़रब लगी, वाह हिजाबा।